اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بہت مہربان، بہت رحیم اور بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 ہے زبان سے بخشش مانگنا، دل سے نادم ہونا، اعضاء سے گناہ چھوڑ دینا اور دل میں یہ ارادہ رکھنا کہ دوبارہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اور فرمایا خالص توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ کی طرف توجہ نہ کرے، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ نہ کرے جس سے توبہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہے۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے بخشش مانگنے والا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے رب سے معاذ اللہ مذاق کر رہا ہے، اور جب کوئی شخص کہتا ہے اے رب میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بخشش کا طالب ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، 3 بار اسی طرح ہوتا ہے، تو چوتھی مرتبہ یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا اس کے گناہ لکھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف والا فرشتہ بائیں والے پر امیر ہوتا ہے، جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو دائیں والا 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب برے عمل کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا لکھنا چاہتا ہے لیکن دائیں طرف والا کہتا ہے اس سے رک جا، چنانچہ وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو وہ اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں لکھتا، اگر وہ بخشش نہیں مانگتا تو اس کے ذمہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ کچھ نہیں لکھتا حتیٰ کہ وہ دوسرا گناہ کرتا ہے۔ جب 5 گناہ جمع ہو جاتے ہیں پھر اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 5 نیکیاں 5 گناہ کے ازالہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اس وقت ابلیس لعین کہتا ہے میں انسان پر کیسے قابو پا سکتا ہوں، اگر کوشش بھی کروں تو ایک نیکی میری تمام کوشش کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت یونس حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے پر 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، دائیں والا بائیں طرف والے پر امیر ہوتا ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے تو بائیں طرف والا کہتا ہے لکھ لو، لیکن دائیں طرف والا کہتا ہے اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ 5 گناہ کر لے۔ جب 5 گناہ کر لیتا ہے تو بائیں طرف والا اسے کہتا ہے لکھ لو، دائیں طرف والا کہتا ہے چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ ایک نیکی کرے۔ جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، لہٰذا آؤ ہم 5 کے بدلے 5 برائیاں مٹا دیں اور باقی 5 نیکیاں لکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت شیطان چلاتا ہے اور کہتا ہے میں کب انسان تک پہنچوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی اتنی شان، اللہ تو بہت غفور رحیم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے موافق ہے بے شک میں اسے بخشتا ہوں جو توبہ کرے اور اچھا عمل کرے پھر راہ راست پر چلے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مذکورہ بالا کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے سے عرش کے گرد لکھی ہوئی تحریر ہے۔ یہ حدیث اس آیت کریمہ کے موافق ہے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو فرشتوں کو اس کے برے اعمال بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح حکم خداوندی ہے اس کے اعضاء ان خطاؤں کو بھول جاتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب کیا، جس مقام پر گناہ کیا وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں، چنانچہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے اگرچہ دن میں 70 مرتبہ لٹائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ ہے اس کا میں اس عظیم اللہ سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی
طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔